اس وقت القادر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس وقت عمران خان کی جو سسٹر ہے علیمہ خان صاحبہ پہنچ گئی. علیمہ خان صاحب بتائیے گا کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ امیدیں تھی آج پی ٹی آئی کارکنان کو بہت زیادہ، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے آ کے سپورٹ کیا اور اس پہ نیشنل اسمبلی کے بھی تھے، پروونشل اسمبلی کے بھی تھے، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. ہماری فیملی بڑی شکر گزار ہے. میری بہن جو آج اڈیالہ گئی ہے، وہ اس کو بھی وہاں روک دیا تھا کیونکہ عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا. میں ادھر آئی ہوں اور یہاں سب نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور آج یہ تھا کہ جج صاحب کے سامنے جو ایک بندہ آیا تھا پروسیکیوشن کی طرف سے، اس نے کہا کہ جی میں کیا کروں، مجھے تو رات ہی کو پتہ چلا ہے، رات کو مجھے پتہ چلا ہے، میں آج خالی ہاتھ آ گیا ہوں. ابھی ہم نے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنا ہے. تو میں نے اپنے لائر سلمان صفدر سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم یہی سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اتنا نہیں پتہ. انہوں نے کہا جج صاحب کو سختی کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں پوری عوام باہر نکلی، کوئی عام شخص، عمران خان ایک عام آدمی نہیں ہے، اس کے لیے سارے لیجسلیچرز آ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ایک بندہ آ کے کہہ کہ جی میری ابھی تو پوائنٹ ہی نہیں ہوا. تو جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں پروسیکیوٹر جنرل کو بلا کر لائیں، کیونکہ وہی پہلے اس کے لائر تھے، اور آپ 2 گھنٹے کے اندر ان کو یہاں پیش کریں. یہ جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا. جج صاحب نے یہ نہیں کہا. انہوں نے 11 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے. 11 کو اگر یہی پروسیکیوٹر آ کے کہتا ہے کہ رات کو مجھے پتہ چلا ہے اور مجھے 5 والیوم بیٹھ کے پڑھنے ہیں، تو پھر وہ تاریخ چلی جائے گی 18 کو. ان کا یہ خیال ہے. میڈم نیب ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 1 مہینہ پہلے نوٹس ہوا تھا، آج کہتے ہیں کہ کل رات کو ہمیں نوٹس ملا. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کیا کریں. یہ چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت ہے، انہی کے لوگ ہیں، کیا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، اور یہ وہی کریں گے جو اوپر سے ان کو آرڈر آئے گا. عمران خان کو نہیں نکالنا، اس کے طریقے یہ ڈھونڈ رہے ہیں. سارا لیگل راستے انہوں نے رول آف لاء کو تو ختم کر دیا ہے. اب آج جو بہت اچھی بات ہوئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ہم سب نے ایک مہم، ہماری مہم کیا ہے، جب عمران خان کا کیا ہے سارا زور رول آف لاء پہ، وہ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہیں. آج بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ جو گیلانی صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، واجد گیلانی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. واجد گیلانی نے عہد کیا لائرز کے ساتھ کہ میں رول آف لاء کے لیے کھڑا ہوں گا، میں 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں گا. اسلام آباد بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بنے. تو ان لوگوں نے اس کو ووٹ دیا اس اعتماد میں کہ وہ رول آف لاء کے لیے کھڑا ہوگا. اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے جس نے ججز کے ساتھ یہ جو اس وقت ججز کی پورے جو ان کے جو آٹونومی لے لی ہے، وہ اس نے آ کر 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں 27ویں ترمیم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اب یہ سوچیں، ووٹ لوگوں کا لے کر عہد کر کے ایسا شخص جو اپنے عہد پہ نہیں اتر سکتا یا اس پہ کھڑا ہو سکتا، یہ تو آپ کے ضمیر کتنے میں بیچتے ہو. وہ باہر وہاں لائرز کہتے ہیں شاید 2-2.5 کروڑ میں. میں نے ان کو کہا جب آپ رول آف لاء بیچنے جاتے ہو اس کی قیمت تو صحیح لگا دو. آپ رول آف لاء بیچ رہے ہو اتنا سستا، ریڑھیوں کے اوپر آپ بیچ رہے ہو. تو اب علی بخاری، شعیب شاہین، نیاز اللہ نیازی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے. ہم پوری مہم کریں گے. جتنے لوگوں نے، 1000 لوگوں نے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، پہلے ہم اپنے آپ اندر سے اصلاح شروع کریں گے. اور یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ اپنے ایسے کالی بھیڑوں کو اٹھا کے، یہ لائرز نہیں ہیں، یہ دھندا کرنے آئے ہیں، یہ لاء کو بیچنے آئے ہیں. ان کو آپ اپنی کالی بھیڑوں کو اندر سے پہلے نکالیں. میڈم سلمان صفدر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے اندر کوئی کوئی حیران کن کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ تو وہ فیصلہ پہلے کر کے بھیجتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے. جو پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، رات کو خبر آئی ہے. یہاں رول آف لاء نہیں ہے. آپ کو خیال ہونا چاہیے صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ پاکستانی پوری قوم کا کسی بھی کیس جب ہم انصاف کے لیے آئیں گے ان کورٹس میں، ہم سب کے ساتھ یہی ہوگا. آپ کل سے یہ خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے ستمبر تک جا سکتا ہے، عمران خان کی جو آگے گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا یہ ستمبر تک معاملہ جا سکتا ہے؟ ہمیں تو لائرز یہی کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں آ جائیں گی جولائی کے اندر. ہم نے اسی مہینے میں عمران خان کے لیے ریلیف لینا ہے.
और कहते हैं ये मुकम्मल केस कहते हैं आधे घंटे का है या 1.5 घंटे का है, बस टोटल घंटे में फ़ैसला आ जाना चाहिए कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल रही है। मैडम, इमरान खान साहब कहते हैं तहरीक चलाएं। अब ये बता दें कि तहरीक को लीड पार्टी क़यादत करेगी या आपकी उसमें? मेरी बात सुने, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ जो आज हम लॉयर्स कर रहे हैं कि पहले अंदर से अपनी काली भेड़ें निकालें जो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ खड़ी हैं और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो साथ खड़ी हैं, वो साथ खड़े हैं, अहद करके आते हैं, ख़िलाफ़ खड़े हैं, साथ देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपने जो क्या कहते हैं मुहाफ़िज़ हैं रूल ऑफ लॉ के, सबसे पहले अंदर से इस्लाह करें। सारे लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। आप लोगों ने हम लोगों को कब कैसे आपने इंसाफ देना है, जब आप जाकर अपने जो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने सब किया। तो मैडम ये बता दें, आपने कहा अंदर से इस्लाह होनी चाहिए। 26वीं तरमीम जब हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी कुछ ने तो आके वोट दिया, लेकिन कुछ के खिलाफ शुबा था जिन्हें शोकाज नोटिस भी दिया गया था, उनको भी निकाला जाएगा पार्टी से। देखें मेरी बात सुने, ये जो इंसाफ है ना, जो इंसाफ है या ज़मीर है, तरबियत आप अपने घरों से लेकर आते हैं। ये पार्टी का काम नहीं होता कि आपके माँ बाप का इस्लाह करें। माँ बाप ने बच्चों को सिखाना है कि आपने चोरी डाकू ज़मीर नहीं बेचना, ये घर से लेकर आते हैं। तो जिन्होंने करना है, ये इमरान खान की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, ये उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है। वो सही इस्लाह कर देते हैं। आपको एतमाद है कि इस अदालत से रिलीफ मिल जाएगा? अगर हमने अल्लाह से अल्लाह सुने, अल्लाह के ऊपर तो हमें यकीन है ना। इंसाफ और जो सारा कुछ जो आप बात कर रहे हैं वो अल्लाह ने करना है। ये जो मर्ज़ी प्लानिंग कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह का प्लान जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इन लोगों के हाथ में नहीं ने भी है। आज कहा है कि मिल बैठ के ही कुछ काम हो सकता है। वैसे फवाद चौधरी ने आज जो बयान दिया है अदालत में, उसका मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा है कि अदालत से हमें रिलीफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। उसको नहीं होगी हम क्या करें? देखो, आज इतनी डेवलपमेंट तो ज़रूर हुई है कि चलो अदालत ने एक डेट फिक्स हमें दी है और नेक्स्ट 11 तारीख की डेट दी है। ऑब्वियसली 10 तारीख वर्किंग डे और 11 तारीख को होगी। अदालत ने ये भी ऑर्डर कर लिया कि प्रोसिक्यूशन अपने जो टीम है उसको फ़ौरन नोटिफाई करे विदिन 7 डेज़ और उसके बाद इस केस को टेकअप हो जाएगा। हमें उम्मीद थी आज इनकी टीम मौजूद होती और ऑब्वियसली केस अर्गो होता, तो इस केस में तो कुछ जान नहीं है, वैसे भी बड़ा अरसा हो गया तो रिहाई मिल जाती। लेकिन नहीं केस उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला 11 तारीख को देखते हैं कि टीम आई हुई थी। प्रोसिक्यूशन कोशिश यही करती रही है, एक केस के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, और तारीख़ों पे तारीख़ें ले रहे हैं। अल्लाह ताला हम उनको यही कहेंगे कि देखो तारीख़ अब मिल गई है, 11 तारीख को इंशाल्लाह ताला होगी। अदालत का तरीक़ाकार और प्रोसीजर हमने फॉलो करना है और उसी प्रोसीजर से होते हुए चल रहे हैं। और हम अदालतों को यही कह रहे हैं कि अदालत हमें इंसाफ दे और हमारे केस को सुने और आइन कानून के मुताबिक फ़ैसला करे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। फवाद चौधरी ने तो ये कहा है कि अदालतों से हमें रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, तो कुछ सियासी हिकमत अमली से ये काम चलाया जाए। देखिए तरीक़ाकार